صلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علی رسول الکریم۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 دعائیں ہیں جو قبول کی جاتی ہیں: مظلوم کی دعا حتیٰ کہ وہ انتقام لے لے، حاجی کی دعا حتیٰ کہ وہ واپس آ جائے، مجاہد کی دعا حتیٰ کہ وہ جہاد سے فارغ ہو جائے، مریض کی دعا حتیٰ کہ وہ صحت یاب ہو جائے، اور بھائی کی دعا جو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کرتا ہے۔ پھر فرمایا، ان دعاؤں میں بھائی کی غائبانہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر ورواہ فی شعب الایمان نسخہ محققہ 1087، مشکات المصابیح بحوالہ نمبر 2260۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے ہاں فرشتوں کے پاس اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ رواہ مسلم، مشکات المصابیح بحوالہ نمبر 2261۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی شاہراہ پر محو سفر تھے۔ آپ جمدان نامی پہاڑ کے پاس سے گزرے تو فرمایا، چلتے جاؤ، یہ جمدان ہے۔ پھر فرمایا، مفردون شپت لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ رواہ مسلم، مشکات المصابیح بحوالہ نمبر 2262۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، اور وہ شخص جو ذکر نہیں کرتا مردہ کی طرح ہے۔ متفق علیہ، رواہ البخاری 6407 و مسلم، مشکات المصابیح بحوالہ نمبر 2263۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ متفق علیہ، رواہ البخاری 7405 و مسلم، مشکات المصابیح بحوالہ نمبر 2264۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا
تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہے اور میں اسے بڑھا دوں گا، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو برائی کا بدلہ اس کی مثل ہے، اس کی مثل ہی ہوگا، یا پھر میں بخش دوں گا۔ جو شخص بالشت برابر میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ تقریباً 1 میٹر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص 1 ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ جو شخص چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو شخص زمین بھر کر گناہ لے کر میرے پاس آئے گا تو میں اسی قدر مغفرت لے کر اس سے ملاقات کروں گا۔ سبحان اللہ، بشرط یہ کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ رواہ مسلم، مشکات المصابیح بحوالہ نمبر 2265۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص میرے کسی پسندیدہ شخص سے دشمنی رکھے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے وہ عبادت مجھے بہت محبوب ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے کرنے میں مجھے کبھی اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کسی مومن کی جان قبض کرتے وقت تردد ہوتا ہے۔ وہ موت کو ناگوار جانتا ہے اور میں اس کی ایذا کو ناگوار جانتا ہوں، حالانکہ وہ موت تو اسے ضرور آنی ہے۔ رواہ البخاری 6502، مشکات المصابیح بحوالہ نمبر 2266۔ دوستو، حدیث کا یہ مجموعہ ہم سب کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو حدیث ہم نے سنی تو سنائی گئی، اللہ پاک اس سے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا توفیق عطا فرمائے، اور ان حدیث مبارکہ کو سب کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، ان حدیث کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر آگے شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔